السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ هذا بیان للناس وهدى وموعظۃ للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ حلول ماہ مبارک رمضان، ماہ صیام و ماہ سلوک الی اللہ و ماہ نزول قرآن، تمام سالکین الی اللہ و تمام عبادت گزاران و تمام روزہ داران و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اس سعادت پر و شرف پر کہ ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائی ہے، وہ یہ شرف اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا ہے کہ ماہ صیام و ماہ خدا کو درک کر سکیں، اگرچہ ظاہری طور پر ہی صحیح۔ یہ ایام و فرصت و مہینہ جو مہلت ہے مومنین کے لیے، یہ مہینہ جس کا ادراک، اس کی حقیقت، اس کے راز، اس کے اسرار سالکین واصل کے لیے تو روشن ہیں، لیکن وہ جو وادی سلوک میں نہیں ہیں، وہ جو غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ جو انانیت کا شکار ہیں، جو حجابوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، ان کے لیے ادراک مشکل ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسرار ماہ رمضان اور بالخصوص سر لیلۃ القدر کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ جملہ وما ادراک ما لیلۃ القدر کافی ہے انسان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ماہ مبارک رمضان اور اس کے ایام اور اس کے لیالی، اس کی آنات و ساعات، اس کے شب و روز، ان کے اندر ایسا راز خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے مومنین سالک کے لیے کہ پہلا وظیفہ ان کا اس کا ادراک اور اس کی فہم ہے، اس کی حقیقت کو جاننا، جسے قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور یہ جملہ وما ادراک ما لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان کے ہر یوم اور ہر شب کے لیے ہے۔ وما ادراک ما شہر رمضان، وما ادراک ما یوم شہر رمضان، وما ادراک ما لیلۃ شہر رمضان، وما ادراک ما سر
شہر رمضان، یہ جملہ رمضان المبارک کے تمام پہلوؤں کے متعلق ہے۔ وما ادراکا، آپ کیا جانو، آپ کو اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اگر جاننے کی کوشش کریں، راستے معرفت کے کھلے ہیں انسان کے لیے، در معرفت کھلا ہے، در رحمت کھلا ہے، در علم کھلا ہے، چونکہ اس ماہ میں خدا نے دعوت دی ہے اپنے بندگان کو، بندگان سالک کو اپنی ذات کی طرف، اپنی معرفت کی طرف، اپنی ذات کے قرب کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معرفت کی دعوت دی ہے، اس لیے اس کو شہر و ضیافت اللہ کہا جاتا ہے، مہمانی خدا، جس میں بندگان خدا مہمان خدا ہیں، و میزبان و داعی ذات خداوند تبارک و تعالی ہے۔ اس ماہ میں خداوند تبارک و تعالی نے بندگان کو ان چیزوں کی طرف دعوت نہیں دی جو سال بھر بندگان کے لیے مہیا کی ہیں۔ سال بھر 11 مہینے اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کو نعمتیں عطا ہوتی ہیں اور انہیں دعوت دی جاتی ہے ان نعمتوں کی طرف، لیکن ماہ صیام میں و ماہ قرآن میں خداوند تبارک و تعالی نے عباد سالکین کو اپنی ذات کی طرف دعوت دی ہے۔ اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں ماہ مبارک رمضان کے تعارف کے بعد خداوند تبارک و تعالی نے مومنین کو اسی نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر اس ماہ میں کوئی سالک خدا کی طرف آئے تو مایوس نہ ہو، چونکہ اللہ قریب ہے اس کے۔ آیا 185 سورہ مبارکہ بقرہ میں خداوند تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کا تعارف کروایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن جو ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح آیات ہیں، واضح دلیلیں ہیں، اور فرقان ہے قرآن۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی توفیق پیدا کرے، شرف درک ماہ رمضان کرے، من شاہدہ شرف شہود ماہ رمضان پیدا کرے، فمن شاہد منکم الشہر، جو شہود کرے، مشاہدہ کرے اس ماہ مبارک رمضان کو، اسے چاہیے کہ وہ روزہ بھی رکھے۔ کہ شہود رمضان و مشاہدہ رمضان الگ بات ہے، اور گردش زمین سے رمضان کے اندر آ جانا یہ الگ بات ہے۔ گردش زمین سے و گردش قمر سے زمین کے گرد انسان کی زندگی میں رمضان تکرار ہوتا رہے، چاند نظر آئے اور پھر روزے شروع ہو جائیں، یہ شہود رمضان نہیں ہے۔ خب بالجبر، جبر طبیعت کے تحت انسان رمضان میں آ جاتا ہے، جس طرح دیگر ایام میں آ جاتا ہے، جس طرح گرمی ہے و سردی ہے، جس طرح موسم بدلتے ہیں، مہینے بدلتے ہیں، اسے شہود نہیں کہتے، مشاہدہ رمضان نہیں کہتے۔ فمن شاہد منکم الشہر، آپ میں سے جو شہود کرے ماہ رمضان کو، فلیصم ہو، اس کے روزے بھی رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو مسافر ہو یا مریض ہو اور شہود رمضان کے باوجود روزے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ یہی روزے دوسرے ایام میں رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے،
اور تم سے آسانی چاہتا ہے، یسر سختی، تنگی و دشواری نہیں چاہتا۔ روزے کے ذریعے سے تمہیں سختی میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، تنگی میں ڈالنا مقصود نہیں ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس طرح تم تکمیل کرو اس مدت کو اور کبریائی خدا کا اقرار کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جس ہدایت پر جو خدا نے تمہیں عطا کی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ شاید تم شاکرین میں سے ہو جاؤ، شاید توفیق شکر خدا کی بارگاہ میں تمہیں نصیب ہو جائے۔ یہ آیہ 185 ہے سورہ مبارکہ ماہ رمضان کی، اور آیہ 186 میں ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اذا سألک عبادی انی، اگر میرے بندوں میں سے آپ سے، رسول اللہ سے کوئی سوال کرے، پوچھے اللہ کے بارے میں، نہ خدا کے علاوہ، خدا کی نعمتوں کے بارے میں، خدا کی مخلوقات کے بارے میں، جنت و حور کے بارے میں، اور نعمات دنیاوی و اخروی کے بارے میں، ان کے بارے میں تو سال بھر پوچھتے رہتے ہیں آپ سے۔ سال بھر لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ دین سے حاجات طلب کرنا، دین سے مشکلات حل کرنا، دین سے رفع حوائج کرنا، دین کی مدد سے روزمرہ کے معمولات و مشکلات کو حل کرنا۔ اس مقصود کے لیے دین کی طرف فوج و لشکر بن کر آتے ہیں، لیکن شاید انہیں ماہ رمضان میں یہ معرفت نصیب ہو جائے اور سال بھر نعمتوں میں تصرف کرنے کے بعد، نعمتوں کو استعمال میں لانے کے بعد، نعمتوں سے استفادہ کے بعد، شاید اب مہلت ملے، انہیں فرصت ملے کہ صاحب نعمت کے بارے میں بھی پوچھیں، انی، میرے بارے میں پوچھیں، ذات خدا کے بارے میں پوچھیں، اور وہ بھی عبادی، اذا سألک عبادی، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں، انی فانی قریب، تو میں قریب ہوں۔ یہاں رسول اللہ کو حکم نہیں دیا کہ فقل انی قریب، میری طرف سے آپ رسول انہیں کہہ دیں، پوچھیں گے آپ سے آ کر اللہ کے بارے میں، بندہ خدا سالک اللہ ممکن ہے آپ سے آ کر سوال کرے، لیکن جب آپ سے آ کر پوچھے اللہ کے بارے میں تو پھر رسول اللہ کو نہیں فرمایا فقل انی قریب، اگرچہ علماء و مفسرین نے اپنی طرف سے یہ کمی پوری کر دی ہے، بیچ میں قل ڈال دیا ہے انہوں نے۔ وہ شاید یہ سمجھے تھے کہ جبرائیل متوجہ نہیں تھے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، یہ قل بیچ میں تھا۔ اور پھر اس کے لیے توجیحات ادبی بھی لکھتے ہیں، چونکہ واضح ہے، چونکہ عیاں ہے، عیاں رچے بیاں، جو چیز واضح ہوتی ہے اس کو فصاحت کی وجہ سے ذکر نہیں کیا جاتا۔ نہ، یہاں قل ایک خاص سر کی وجہ سے نہیں ہے، چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ممکن ہے اذا سألک عبادی انی، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، کہ کمتر بندہ خدا پیدا ہوتا ہے، کوئی بندہ خدا ہوتا ہے اور کمتر خدا کے بارے میں پوچھتا ہے، اکثر بندگان نعمت خدا ہیں، بندگان رزق خدا ہیں، بندگان شفاء خدا ہیں، بندگان غلہ ہیں، بندگان نعمات اخروی ہیں۔ انسان اسی کا بندہ ہے جس کی جستجو میں ہے، جس کی تلاش میں ہے، اسی کا بندہ ہے۔ ہر انسان جس کی تلاش میں ہے، جس کی جستجو میں ہے، اسی کا بندہ ہے۔ عباد نعمت خدا ہیں، عباد نفس ہیں، عباد الحاجات ہیں، عباد الہوا ہیں، عباد خواہشات ہیں، عباد انانیت ہیں۔ جو جس کی جستجو میں ہے اسی کا بندہ ہے۔ جو علم کی جستجو میں ہے وہ علم کا بندہ ہے، جو مال کی جستجو میں ہے وہ مال کا بندہ ہے، جو
اقتدار کی جستجو میں ہے وہ اقتدار کا بندہ ہے، جو شہوات کی جستجو میں ہے وہ شہوات کا بندہ ہے، جو نعمتوں کی جستجو میں ہے وہ نعمتوں کا بندہ ہے، جو حور کی جستجو میں وہ حور کا بندہ ہے، جو جس کی تلاش میں ہے وہ اسی کا بندہ ہے، اسی کی تلاش میں ہے، اور وہ اسے مل جائے گا جس کی تلاش میں ہے۔ مال کی تلاش میں ہے، یہ معبود اسے مل جائے گا شرمندہ کرنے کے لیے۔ خدا ہر ایک کو اس کے معبود سے ملاتا ہے، ہر ایک کو اس کے محبوب سے ملاتا ہے اسے شرمندہ کرنے کے لیے۔ اس کی جستجو میں تھا، یہ مل گیا ہے تجھے، وہ اب بتا، اس کو پا کر اب مطمئن ہے، یہی چاہیے تھا تجھے، یہ ملنے کے بعد اب کیوں مضطرب ہے، اب کیوں پریشان ہے، اب کیوں تجھے تسلی نہیں ہے؟ صرف ایک جگہ پر انسان کا اضطراب و اضطرار ختم ہوتا ہے، جب اپنے اصلی مقصود اور اپنے اصلی مطلوب تک انسان پہنچتا ہے۔ مطلوب و مقصود انسان فقط خدا کی ذات ہے، ولا غیر، خدا کے علاوہ کوئی چیز مطلوب انسان نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کو متوجہ کیا ہے کہ تو ضرورت مند ہے، تو حاجت مند ہے، نیاز مند ہے، تجھے میں نے بنایا ہی نیاز مند ہے، تجھے غنی نہیں بنایا، مستغنی نہیں بنایا، تجھے فقیر بنایا ہے۔ فقر و حاجت تیری ذات ہے، تیری ہستی ہے، تیری حقیقت فقر ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم نیاز مند ہو لیکن غلے کے نہیں، مال کے نہیں، دولت کے نہیں۔ وہ گمراہی ہے، انحراف ہے۔ تم فقیر ہو، ضرورت مند ہو، اللہ کے نیاز مند ہو، اور تمہاری نیاز بھی اللہ سے برطرف ہوگی۔ فقیر کی نیاز فقیر سے برطرف نہیں ہوتی، چونکہ انسان بھی فقیر ہے، وہ خدا کی ساری مخلوقات فقیر ہیں۔ اگر فقیر فقیر کو ملے تو فقر بڑھتا ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ ایک گدھا گدھا کو ملے تو دو گدھا ہو جاتے ہیں، زیادہ ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ فقیر کا اطمینان غنی سے ہے، جب غنی سے متصل ہوتا ہے اس وقت اس کا اضطراب برطرف ہوتا ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، وہ ذات غنی ہے اور تم اس کے نیاز مند اور اس کے حاجت مند ہو، اس کے فقیر ہو تم، اور جب تک وہ تمہیں میسر نہ آئے، اس تک تمہاری رسائی نہ ہو، اس وقت تک تمہارا فقر دور نہیں ہوتا۔ اور یہ طفل تسلیاں اپنے آپ کو دیتے ہو کہ فقیر فقیر تر سے جا کر جب احساس کرتا ہے کہ شاید اس کے ذریعے میرا فقر برطرف ہو جائے۔ مال بھی مخلوق خدا ہے، مال بھی فقیر ہے، ثروت بھی فقیر ہے، نعمتیں بھی فقیر ہیں۔ ایک ذات میں غنا ہے، غنی ہے، بے نیازی فقط ایک جگہ پر ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب فقیر بے نیاز تک پہنچتا ہے اس وقت اس کے اندر استغنا کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بے نیازی آ جاتی ہے۔ اور سالک الی اللہ، بندہ خدا، نہ بندہ نعمت خدا، بندہ خدا خدا کی جستجو میں ہے، اس کو سب کچھ مل جائے تو بھی احساس فقر و ناداری کرتا ہے جب تک اسے خدا نہ ملے۔ اذا سألک عبادی انی، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو نہیں فرمایا کہ فقل، آپ کہہ دیں، میرے بندے کو سنا دیں، فإنی قریب، بلکہ فرمایا فإنی قریب، آپ سے جب سوال کرے میرا بندہ میرے بارے میں تو میں جواب خود دے دیا، میں قریب ہوں۔ میرے بارے میں پوچھ رہے تھے میرے رسول سے، میں قریب ہوں، اے بندہ میں تیرے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، تو جب مجھے پکارتا ہے میں تیری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو جب مجھے پکارتا ہے، کہ بہت کم ہے جب بندہ خدا خدا کو پکارتا ہے۔ عموماً بندہ خدا
خدا کو غیر خدا کے لیے پکارتا ہے، جستجو کچھ اور ہے، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی نیاز مندی ہے مادی و دنیاوی، اس کے لیے خدا کو وسیلہ سمجھتا ہے، نہ خدا کو مقصود۔ اللہ وسیلہ ہے، نفس مقصود ہے، اور حاجات مطلوب ہیں، حاجات چاہیے، خواہشات چاہیے اس نفس کے لیے، اور وہ بھی اللہ سے چاہیے۔ یہ خدا پرستی نہیں ہے، یہ سلوک اللہ نہیں ہے، یہ وجہ کو، اپنے رخ کو خدا کی طرف کرنا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کہیں بھی مطمئن نہیں ہوتا، جہاں بھی پہنچتا ہے وہاں سے مزید طلب کرتا ہے۔ اس کے پاس اگر مال و منال اتنا اکٹھا ہو جائے، سنبھالنے کی جگہ نہ ہو، پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، چونکہ اطمینان فقیر کا فقیر سے نہیں ہوتا، اطمینان فقیر کا غنی سے ہوتا ہے، اور غنی کی طرف اس کا رخ نہیں ہے۔ یہ مہینہ سلوک اللہ کا ہے، جستجو یہ خدا کا ہے، اور اس ماہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے توفیقات عنایت فرمائی ہیں فراوان ہیں۔ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں، در رحمت و مغفرت کھول دیے گئے ہیں، ہدایت کے تمام اسباب انسان کے لیے مہیا ہیں، دل متوجہ ہیں۔ اب انسان کا ارادہ رہتا ہے، انسان کی نیت رہتی ہے، انسان کی ہمت رہتی ہے کہ وہ ارادہ کرے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس ذات کا جس سے اس کو اطمینان حاصل ہونا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، عرض کیا کہ یہ جملہ تمام اوقات ماہ رمضان کے لیے صدق کرتا ہے کہ ہمیں ادراک نہیں ہے سر ماہ رمضان کا، حقیقت ماہ رمضان کا۔ ماہ مبارک رمضان کا تعارف قرآن کریم نے نزول قرآن سے کرایا ہے، اور نزول قرآن کا تعارف ہدایت و بینات من الہدی والفرقان، ہدایت ہے، ہدایت کی واضح روشن دلیلیں اور راہیں، اور فرقان ہے۔ فرقان قرآن کریم کے اسماء میں سے ہے، اور بہت اہم خصوصیت ہے، جیسا کہ شناخت قرآن میں یہ بات بیان کی ہے، اور غالباً آداب فہم قرآن میں قرآن فرقان ہے۔ فرقان یعنی قرآن ایسا شعور و بصیرت کا منبع ہے کہ جس سے انسان کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت و بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، تمیز، قوت تمیز و قوت تفریق انسان میں آ جاتی ہے، فرق کر سکتا ہے۔ بے شعوری فرق نہ کرنا ہے۔ بے شعوری کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو غلہ سمجھ میں نہ آتا ہو، مفادات سمجھ میں نہ آتے ہوں، یا اپنے دنیاوی فائدے اس کو سمجھ میں نہ آتے ہوں، یا ہیر پھیر نہ کر سکتا ہو۔ ہیر پھیر کرتا ہے لیکن بے شعور، غلہ کھاتا ہے لیکن بے شعور، اپنے فوائد بخوبی حاصل کرتا ہے لیکن بے شعور۔ شعور ایسی معرفت و بصیرت ہے انسان کے اندر، نورانیت، جس کی مدد سے انسان ملتی جلتی چیزوں میں فرق کر لیتا ہے، اصلی اور نقلی میں فرق کر سکتا ہے، کہ بیشتر انسان و اکثر انسان فاقد ہیں اس صلاحیت کو، اصلی و نقلی میں فرق نہیں کر سکتے، چونکہ نقلی چیز اصلی سے مشابہت رکھتی ہے، اور بعض اوقات نقلی کو اتنا سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے کہ اصلی ہونے کا شبہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے سامنے اصلی بھی نقلی نظر آتی ہے۔ نقلی کو اتنا سجا کے پیش کرتے ہیں اور اسی کو لوگ اصلی سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی فاقد بصیرت ہیں، فاقد شعور ہیں۔ یہی کمی ہے انسان میں، جس کی وجہ سے انسان کو
وہ تمام حقائق سمجھ میں نہیں آئے جو انبیاء نے پیش کیے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے مختلف امتوں کے اندر آسمانی کتابوں کی صورت میں نازل کیے ہیں۔ اگر یہ فرقان، شعور و بصیرت اور قوت تمیز پیدا ہو جاتی انسان کے اندر، زمین کے کسی خطے میں آج ہمیں باطل نظر نہ آتا، ظلمت نظر نہ آتی، گمراہی نظر نہ آتی، شرک و بت پرستی نظر نہ آتی، خرافات نظر نہ آتی، رسومات پرستی نظر نہ آتی، اور کسی جگہ پر بھائی سایہ طاغوت نہ ہوتا، زمین کے ایک ذرے پر بھی طاغوتیت کا سایہ نہ ہوتا اگر فرقان انسان کے اندر پیدا ہو جاتا۔ فرقان بصیرت، شعور، آگہی، معرفت، جس کے ذریعے سے، یا نورانیت جس کے ذریعے سے انسان قوت تمیز پیدا کرتا ہے، فرق کر سکتا ہے اصلی و نقلی میں، اسے اصلی اسلام اور نقلی اسلام میں فرق نظر آ جاتا ہے، جعلی اسلام میں فرق نظر آ جاتا ہے، جبکہ اکثریت انسانوں کی اسی شعور کو فاقد ہے قرآن سے دوری کی وجہ سے، چونکہ قرآن وہ فرقان ہے، یہ معیارات، یہ نورانیت قرآن سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور قرآن کی طرف بھی جب انسان رجوع کرتا ہے، بے شعوروں والا رجوع کرتا ہے۔ فرقان بصیرت کی کتاب سے انسان احمقانہ مطالبات رکھتا ہے، بے وقوفانہ رویہ قرآن کے ساتھ اعمال کرتا ہے و روا رکھتا ہے کہ قرآن سے فالے نکالنا، قرآن سے استخارے نکالنا، قرآن سے قسمیں کھانا، قرآن میں کرتب دکھانا، قرآن میں اور ہر وہ پہلو جو بصیرت و آگہی اور ہدایت سے ہٹ کر ہو، اس کا قرآن سے مطالبہ رکھنا، یہ احمقانہ رویہ ہے قرآن کے ساتھ، بے وقوفانہ رویہ ہے قرآن کے ساتھ۔ قرآن سے پہلی چیز جو انسان کو چاہیے وہ یہی فرقان اور قوت تمیز، قوت فرق، جس کے ذریعے سے انسان ظلمت و نور میں فرق کر سکے اور جس کے ذریعے سے رشد و غی میں فرق کر سکے۔ جس طرح قرآن کا فرمانا ہے قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل بالکل الگ کر دیے گئے ہیں، لیکن انسان کنفیوز ہے، پھر بھی حق جدا ہے و باطل الگ، لیکن بیچ میں انسان و مسلمان کنفیوز ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے اندر بصیرت نہیں ہے، حق الگ ہے، باطل الگ ہے، لیکن ان دو راہوں میں تشخیص دینے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، منبع فرقان کو چھوڑ دیا ہے، منبع ہدایت کو ترک کر دیا ہے، معرفت و علم لیتا ہے غیر قرآن سے، قرآن کے علاوہ دیگر منابع سے علم حاصل کرتا ہے، مہارتوں کو علم کہتا ہے، سکلز کو علم کہتا ہے، فنون کو علم کہتا ہے، کرتب کو علم کہتا ہے، اور حقیقی معرفت سے بے بہرہ ہے، حقیقی معرفت سے خالی ہے، بے شعور ہے۔ چونکہ بے شعور ہے، فرقان نہیں رکھتا۔ جب انسان فرقان نہ ہو اس کے پاس، اس کے سامنے حق و باطل مجسم صورت میں ہو، ایک طرف موسیٰ ایک طرف سامری، یہ موسیٰ و سامری میں فرق نہیں کر سکتا، ایک طرف تورات اور ایک طرف سامری کی گمراہی و جادو، یہ اس میں فرق نہیں کر سکتا، ایک طرف ہارون اور ایک طرف گوسالہ، یہ فرق نہیں کر سکتا، تمیز نہیں دے سکتا کہ گوسالہ درست ہے یا ہارون جو جانشین موسیٰ ہے یہ درست ہے۔ اسے طاغوتیت اور الہی نظام میں فرق نظر نہیں آتا، یا دونوں کو الہی سمجھتا ہے یا دونوں کو غلط سمجھتا ہے، یا بہت ہی اگر اپنے آپ کو قابل سمجھے تو گوسالے کو ترجیح دیتا ہے ہارون کے اوپر۔ فقدان فرقان کی وجہ سے، فرقان کی نورانیت اس کے اندر نہیں ہے۔ قرآن فرقان ہے، لیکن یہ فرقان اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن سے مانوس ہو جائے، محرم ہو جائے قرآن کا، وہ راز قرآن کے انسان کو منتقل ہو جائیں، جب انسان قرآن کا انیس بن جائے، نہ ناسی بن جائے، انسان انس
سے قرآن کے محضر میں آئے و انیس قرآن بنے، نہ کہ انسان نسیان سے نکل کر ناسی قرآن بن جائے، فراموشکار قرآن کا بن جائے۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے الہی نظام ہدایت کا ایک اہم باب ذکر کیا ہے، جو ہم نے پہلے بھی ایک ماہ مبارک رمضان میں موضوع قرار دیا تھا، لیکن وہ موضوع ادھورا رہ گیا بعض دیگر موضوعات کی طرح، اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس ماہ مبارک میں اور اس کی پربرکت لیالی میں اس سابقہ موضوع کو ہی تکمیل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے و توکل بر الہی، اور وہ ہے سنن الہی در قرآن۔ یہ موضوع پہلے بیان ہوا ہے 1-2 سال قبل حوزہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں، حوزہ علمیہ میں، لیکن ماہ ایام رمضان میں صرف یہ بحث ہوئی تھی، جبکہ بحث وسیع تھی اور کچھ حصہ اس کا رہ گیا تھا۔ سورہ مبارکہ مائدہ آل عمران میں آیا 138، 137 اور 38 میں اللہ تعالیٰ نے قرآنی ہدایت کا ایک اہم پہلو ذکر فرمایا ہے، اور وہ سنن الہی ہیں۔ قرآن انہی سنن کی تشریح کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنن ان کو بیان کر رہا ہے، اور سنن ہدایت خدا کا ایسا ثابت نظام ہے، لا یتغیر ولا یتبدل، جس کے اندر کوئی تبدل و تبدیلی نہیں ہے۔ تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے، یعنی انسان کی تمام نسلوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسلوب مقرر فرمائے ہیں، ایسے طرق مقرر فرمائے ہیں جن پر چل کر انسان نجات پا سکتا ہے، اور کچھ ایسے اصول بھی متعارف فرمائے ہیں جن پر چل کر انسان ہلاک ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ذکر کیا ہے کہ انہی اصولوں کے مطابق ماضی میں جو قومیں گزری ہیں، انہی ضوابط و اصولوں کے تحت ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو انجام ان کا ہوا، انہی اصولوں کے مطابق ہوا، یعنی سنن الہی کے مطابق۔ وہ قومیں جنہیں نجات ملی، ہدایت پائی، انہی اصولوں کے مطابق، اور جو ہلاک ہوئیں، نابود ہوئیں، وہ بھی انہی اصولوں کے مطابق ہلاک ہوئی ہیں و نابود ہوئی ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن، آپ سے پہلے، قد خلت من قبلکم سنن، آپ سے پہلے بھی سنن گزری ہیں۔ مومنین کو خطاب ہے، اہل قرآن کو، صرف آپ پہلی نسل نہیں ہیں جن کے لیے یہ قوانین اور ضابطے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے والوں کے لیے بھی تھے، اور آپ سے پہلے بھی سنن و اصول و ضوابط الہی گزرے ہیں۔ فسیروا فی الارض، پس آپ مطالعہ کرو، سیر کرو زمین کے اندر۔ سیروا فی الارض، سیر زمین کے اندر، مقصود تفریح کرنا نہیں ہے، پکنک پہ جانا نہیں ہے، سبزہ دیکھنا اور بلندیاں دیکھنا، نہریں دیکھنا، سرسبز مقام دیکھنا، اور اپنی طبیعت بحال کرنا، شادابی آنا، تھکاوٹ اتارنا، اس مقصود کے لیے نہ جاؤ، بلکہ سیر کرو زمین کے اندر، مطالعہ کرو۔ یہ سیر سفر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مطالعہ کریں، اور یہ سیر زمین کے متعلق مطالعات کی کتب کے مطالعہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے سفر کیا زمین کے اوپر، علمی اور جسمانی سفر کیا، اور زمین کے گوشہ و کنار سے بہت کچھ سمجھا اور رازوں سے پردہ اٹھایا، آپ مطالعہ کرو زمین کا۔ فسیروا فی الارض فانظروا، اور نظر کرو، غور کرو، دقت کرو زمین کے اوپر۔ کیف کان عاقبۃ المکذبین، خصوصیت کے ساتھ اس مطالعے کے اندر جس موضوع کی طرف توجہ رہے آپ کی، وہ جٹلانے والوں کی عاقبت ہے، انجام۔
الہی سنن اور الہی طرق اور الہی راہوں اور الہی نظام و الہی اصولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام مطالعہ کرو. آپ خصوصیت کے ساتھ اس موضوع کی طرف متوجہ رہو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. البتہ قرآن کریم نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہ مطالعہ زمین کا اور سیر زمین کے اندر یہ کس طبقے کے لیے میسر ہے. جیسا کہ آغاز سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے تعارف میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب لا ریب ہے جس میں شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ کی گنجائش اس کے اندر نہیں ہے، شک و شبہ سے ماوراء ہے، بالاتر ہے. لیکن یہی لا ریب کتاب ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہے، ہر ایک اس سے استفادہ نہیں کرے گا. غیر متقی اسے اپنی معاش کا ذریعہ بنا دے گا، غیر متقی اسے نجوم کی کتاب بنا لے گا، غیر متقی اسے فال کی کتاب بنا لے گا، غیر متقی اسے قسم کھانے کی کتاب بنا لے گا، غیر متقی اسے پیشہ وری کا ذریعہ بنا لے گا، غیر متقی اس کی فروخت آیات فروشی و دین فروشی و قرآن فروشی شروع کر دے گا. صرف ایک طبقہ ہے جو قرآن سے ہدایت پا سکتا ہے اور وہ ہے متقی، با تقوی لوگ. اس آیت سے اور دیگر آیات سے یہ نتیجہ یقینی نکلتا ہے کہ تقوی انسان کے اندر ایک قابلیت کا نام ہے، صلاحیت کا نام ہے. ایسی صلاحیت جس کے ذریعے انسان قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے، اس قابلیت کا نام تقوی ہے. بہت کچھ زمین میں موجود ہے لیکن ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے کہ زمین سے وہ چیزیں دریافت کر سکیں. مثلا یہی چیزیں جو ہم تناول کرتے ہیں، یہی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں، استعمال میں لاتے ہیں اور ہمارے ارد گرد ہر صورت میں موجود ہیں، ان کے اندر راز ہیں اللہ کے پنہان، کشف نہ شدہ، غیر مکشوف. اکا دکا ایسے لوگ آتے ہیں سائنسدان، ان رازوں سے پردہ اتارتے ہیں، ہٹاتے ہیں اور انہیں کشف کرتے ہیں. جیسے بارہا مثال دی آپ کی خدمت میں کہ پانی انسان کو میسر ہے جب سے انسان زمین پہ آیا ہے. انسان سے پہلے پانی بنایا گیا ہے. انسان جب اترا تو پانی نوش کر رہا تھا، پیاسا نہیں رہا انسان. لیکن اسے معلوم نہیں تھا، پانی کے اندر کا راز معلوم نہیں تھا. پانی سے نہاتا تھا، پانی سے برتن دھوتا تھا، پانی سے کھیتی باڑی کرتا تھا، پانی درختوں کو پلاتا تھا، سیراب کرتا تھا، پانی سے اور طرح طرح کے استفادے کرتا تھا. لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اسی پانی کے اندر کتنا عجیب و غریب راز پوشیدہ ہے، پنہان ہے اسی پانی کے اندر. اور پانی کے اندر کی دنیا کیا ہے یہ اسے معلوم نہیں تھا. ہر پانی پینے والا پانی کے راز سے آشنا نہیں ہے. ہر پانی سے نہانے والا پانی کے راز سے آشنا نہیں ہے. پانی کے راز سے کون آشنا ہو سکتا ہے؟ جس کے اندر ایسا تقوی آ جائے جو اسے پانی کے اندر کی دنیا سے آشنا کر دے. ایسا تقوی اس کے اندر پیدا ہو، ورنہ پانی ضائع کرے گا، پانی میں اسراف کرے گا، پانی کو آلودہ کرے گا، پانی کو گندا کرے گا، پانی کو نابود کرے گا، اس مایہ حیات کو تباہ کرے گا. با تقوی انسان پانی کے اندر کے راز سے آشنا ہو جاتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اس پانی کے اندر کیا دنیا ہے. قرآن کریم ہدایت کا منشور ہے لیکن ہر ایک اسے ہدایت نہیں لے گا. کیوں کہ ہر ایک با تقوی نہیں ہے، ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، ہر ایک کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے قرآن سے ہدایت لے. لہٰذا دوسرے فائدے لے لے گا، ہدایت نہیں لے گا. نظام قرآن سے اللہ کا نہیں لے گا، اللہ کی ہدایت قرآن سے نہیں لے گا، باقی فائدے اٹھائے گا قرآن سے.
متقیوں کے لیے ہے. ھذا بیان للناس، یہ ایک بہت واضح کھلی حقیقت ہے لوگوں کے لیے. بیان ہے، بیان روشن. اردو میں بیان گفتگو کو کہتے ہیں، عربی میں زبان کھلی بات کو کہتے ہیں، واضح روشن بات جس کے اندر کوئی ابہام، کوئی ظلمت، غبار اور کنفیوژن نہ ہو، بالکل کھلی بات، اس کو بیان کہتے ہیں. یہ بیان ہے. وہدن، اور یہ ہدایت ہے، یہ سنن اور موعظہ ہے. وموعظۃ للمتقین، یہ متقیوں کے لیے موعظہ ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے. متقیوں کے لیے راہ حل ہے، متقیوں کے لیے راہ نجات ہے. لیکن غیر متقی کے لیے نہ، قرآن خاموش ہے، ساکت ہے، بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے. قرآن غیر متقی کی بابت اسے اپنے راز نہیں بتاتا. ہدایت کا ایک اہم پہلو انہی سنن سے آشنا ہونا ہے. یہ ہدن بیان ہے، وہ موعظہ ہے. اور یہ سنن پہلے والوں کے لیے بھی تھی، آپ کے لیے بھی ہیں. سنن سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو ثابت اصول انسان کی حیات کے لیے مقرر کیے ہیں. یہ بات پہلے ہو چکی ہے. آپ کوشش کریں، جن کے پاس توفیق ہے وہ فرصت ہے، کہ سابقہ باس جو 2 سال قبل ظاہراً ہوئی تھی سنن کی، اس باس کو ایک دفعہ دوبارہ سن لیں، یا اس کا ابتدائیہ مقدمہ چونکہ ہم دہرائیں گے نہیں، وہ بات جو پہلے ہو چکی ہے اس سے اگلا حصہ بیان کریں گے. وہ حصہ پہلے خود سن لیں یا دیکھ لیں. ظاہراً مشرب ناب میں چھپ بھی رہا ہے، معلوم نہیں چھپ رہا ہے ظاہراً، وہاں بھی مطالعہ بھی کر سکتے ہیں آپ. چونکہ یہ ساری بات اس پر متفرع ہے. سنن کی تعریف، سنن کی حقیقت و سنن کی تشریح و تفسیر وہاں بیان ہوئی ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نظام تکوین کے لیے، کائنات کے لیے اصول بنائے ہیں، ضابطے بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں، اور انہی قوانین کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے. ان کو بھی سنن کہتے ہیں. یہ بھی سنن الہی ہیں، یہ قاعدے و ضابطے، لیکن سنن تکوینی ہیں. انہیں تکوینی یا کائناتی اصول کہتے ہیں. تکوینی عموماً الجھ جاتا ہے ذہن سن کر، چونکہ لوگوں نے تکوینی اور تشریعی کی بات چھیڑ کر اور اس کے ضمن میں ایسے اوٹ پٹانگ باتیں کر کے تکوینی کا عنوان ہی ذہنوں میں الجھا دیا ہے. تکوینی سن کر لوگوں کے ذہن میں نہ جانے کیا تصور پیدا ہوتے ہیں. آپ تکوینی کی بات جہاں آئے اس کو کائناتی تفسیر کریں، اس کا معنی کریں کائناتی. اللہ تعالیٰ کے کائناتی اصول، کائناتی اصول یعنی جن کے اوپر کائنات کا نظام بنایا گیا ہے اور جن کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے. اصول ہیں ثابت. کائنات انہی کے مطابق پیدا ہوتی ہے، انہی کے مطابق اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، انہی کے مطابق اس کے اندر کوئی تحولات آتے ہیں، انہی اصولوں کے مطابق کائنات کے اندر حوادث رونما ہوتے ہیں، انہی قوانین کے مطابق کائنات کا انجام بھی ہوتا ہے اور ہوگا اور ہو رہا ہے. وہ ثابت اصول ہیں جنہیں ہم کائناتی اصول کہتے ہیں. یہ ان کا بھی ہم سے تعلق ہے، ان کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، چونکہ ہم کائنات میں رہتے ہیں، کائنات کا حصہ ہیں، کائنات کا جز ہیں، اور کائنات ہمارا مسکن ہے، گھر ہے ہمارا. اللہ نے کائنات آپ کا گھر بنایا ہے. یہ جو پلاٹ قبضہ کر کے اور اس پہ چھت ڈال کے اور اندر بیٹھے ہوئے ہو چونٹی کی طرح سمجھ رہے ہو یہ میرا گھر ہے، یہ تنگ ذہنی کی وجہ سے ہے. خدا نے آپ کو چونٹی نہیں بنایا کہ 6 مرلے میں 5 مرلے میں گھر بنا کے محبوس ہو جاؤ. پوری کائنات آپ کا گھر ہے، پوری کائنات. اور اپنے گھر سے تو انسان آشنا ہو. میں جس گھر میں ہوں، اگر آپ کو اپنے گھر کے بارے میں 5 مرلے کے بارے میں کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں، پتہ نہیں کتنے کمرے ہیں. آپ کے گھر میں کتنے فلور ہیں، پتہ نہیں کتنے فلور ہیں. آپ کے گھر میں کتنی سیڑھیاں ہیں، معلوم نہیں کتنی سیڑھیاں ہیں. وہ گھر میں رہتے ہو اور آپ کو نہیں معلوم، انجان ہو.
انسان ہو اور اس قدر بے خبر اپنے گھر سے اور اپنے ماحول سے اور اپنے مسکن سے لا تعلق ہو انسان، وہ بہتر انسان نہ ہوتا، انسان ہو کے جو اس نے مس ہو کے اور کچھ اور جانور بننا ہے تو پہلے ہی جانور بن جاتا، بہتر تھا۔ یہ شرف ہے، شروع سے گدھا بننا شرف ہے، انسان بن کے پھر گدھا بننا یہ بہت بے شرفی ہے، بہت بڑی توہین ہے کہ انسان بن کے پھر گدھا بن جائے۔ جس طرح قرآن کریم نے کہا ہے کہ شروع سے پیدائش میں نطفے سے ہی گدھا بنتے تو ٹھیک تھا، گدھے کا کوئی اس کے لیے توہین نہیں ہے، لیکن آسمانی کتاب لے لینا، آسمانی کتاب اٹھا لینا اور پھر آسمانی کتاب کو نہ سمجھنا، آسمانی کتاب کے مطابق زندگی بسر نہ کرنا، اس کے نظام کو دریافت نہ کرنا، وہ آسمانی کتاب مہجور رہے، یہ عمل کر کے گدھا بننا یہ بہت بد ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو آیات خدا لے لیتے ہیں لیکن ان کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں عملاً، بہت بری مثال ہے ان کی۔ انسان کو اپنے گھر کے بارے میں آشنائی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پاکستانیوں کے لیے ایک علم جو مفتیوں نے منع کر دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، خصوصاً شیعہ جماعت کو بہت ساری چیزوں میں کنفیوز کر دیا گیا ہے، از جملہ علم الکائنات سے دور کر دیا گیا ہے تاکہ آپ خرافات ہی میں رہیں، تاکہ آپ رسومات میں ہی رہیں، تاکہ آپ جہلا کو ہی عالم سمجھیں۔ جہلا کو عالم سمجھنے کے لیے اقدام و تدبیر یہ ہے کہ علم سے دور کر دو ان کو۔ جب علم سے دور ہو جائیں گے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا عالم کیا ہوتا ہے، تو جاہل کو عالم سمجھ لیں گے، اشباہ الناس رہیں گے، جہلا کو عالم سمجھیں گے، اور وہ ہے علم کائنات شناسی، علم ہستی شناسی، فلسفہ کا کام انسان کو کائنات سے آشنا کرنا ہے، گھر سے آشنا کرنا ہے۔ جس گھر میں رہتے ہو اس کی پہچان کروانی ہے کہ یہ کیا گھر ہے، یہ کیا مسکن ہے، جس میں رہتے ہو وہ کتنے درجے رکھتا ہے، کتنے طبقے رکھتا ہے، کتنے فلور ہیں اس کے، کتنی منزلہ ہے وہ، اور آپ اس کی کس منزل میں رہتے ہو، اور آپ کسی دوسری منزل میں کیوں نہیں ہو، آپ کی منزل کا دوسری منزل سے تعلق کیا ہے، آپ کے علاوہ اس کائنات میں کون رہتا ہے، اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، اس کا آپ پر کیا تعلق ہے، آپ کے اثرات ان پر کیا پڑتے ہیں، ان کے اثرات آپ پر کیا پڑتے ہیں۔ یہ مادر علم ہے، یہ ام العلوم ہے ورئیس العلوم ہے، علم فلسفہ۔ اس کے بغیر دعوی عالمیت اپنی جہالت کو ظاہر کرنا ہے۔ اگر انسان اس علم کے بغیر یہ گمان کرے کہ میں آگاہ ہوں نظام ہستی سے، یہ عبث ہے۔ اس علم سے عمدن دور کیا گیا ہے، اور دور ہیں، عملی طور پر دور ہیں۔ آپ اپنی دانشگاہوں میں جا کر دیکھیں، ہر علم میں رش ہے، اس علم میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اکثر دانشگاہوں میں یہ کرسی بالکل خالی ہے، کلاس میں ایک شاگرد نہیں ہوتا۔ پاس بڑی یونیورسٹیاں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پوری یونیورسٹی کے اندر ایک طالب علم ہے فلسفے کا اور ایک استاد، اور اتنی بڑی یونیورسٹی جس میں لاکھوں سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس میں فلسفہ کا ایک طالب علم ہے۔ یہ جہالت کی انتہا ہے، بے شعوری کی انتہا ہے، علمی پستی کی انتہا ہے، علمی گراوٹ کی انتہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم علم کے درجے میں کس قدر پسماندہ و عقب ماندہ و فقیر، جب مدر علم نہیں ہے ہمارے پاس، اساس علم نہیں ہے ہمارے پاس، اور رئیس العلوم سے ہمارا تعلق نہیں ہے، جس کے بطن سے سارے علوم پیدا ہوتے ہیں اور جس کے دسترخوان پر سارے علوم بیٹھے ہوئے تناول کر رہے ہیں علمی غذا، جس کے رہین منت ہیں سارے علوم شرعی و غیر شرعی، تمام طبعی سائنس و تمام غیر سائنس، جس کو آپ کہتے ہیں سوشل سائنس، نیچرل سائنس، ہر علم جو بشر کی کھوپڑی سے تعلق رکھتا ہے وہ دسترخوان فلسفہ پہ پیدا ہوتا ہے، اور دسترخوان فلسفہ پہ پڑتا ہے، بڑھتا ہے، پلتا ہے، رشد کرتا ہے، نمو کرتا ہے۔ لیکن ہمیں
علم ان مقاصد کے لیے نہیں چاہیے، کائنات شناسی کے لیے، جہان بینی کے لیے. ہمیں علم چاہیے جہانگیری کے لیے، جہان بانی کے لیے. جہان بین ایک شخص پاکستان میں گزرا ہے، جہان بین، علامہ اقبال. باقی سب جہان خار کہتے اپنے آپ کو جہان بان ہیں، لیکن جہان بان نہیں ہیں، جہان خار ہیں. جہان کو کھانے کے در پہ ہیں، نگلنے کے در پہ ہیں. اس علم کائنات شناسی سے دور ہیں. اور جب تک کسی قوم کی بنیاد میں یہ علم نہیں آتا، وہ قوم چھوڑ دے آرزو، سپنے نہ دیکھے، وہ اپنی نابودی کے لیے تیاریاں کرے. جیسے بعض لوگ جاتے ہیں زیارتوں پہ جاتے ہیں، کفن خرید کے لاتے ہیں اپنے ساتھ. خوب یہی کریں، سارے اپنا انتظام یہی کریں. جو بھی حج پہ جائے زیارات پہ تو اسے کو تبرک کے طور پر کفن لو، ہمارے لیے تحفہ ہدیہ، چونکہ یہی ہمارا انجام ہے. اور ہم ظاہر زندوں میں تو رہ کر کیا شرمندگی ہے، زندگی شرمندگی ہے جب جہالت کی زندگی بسر ہونی ہے. عزیزان من، یہ المیہ ہے اس قوم کے اندر، اور غلہ پرست قوم کے اندر، جو کی عاشق قوم کے اندر، روٹیوں کی پیروکار قوم کے اندر یہ المیہ ہے. کون سی نسل پیدا ہوگی؟ جہان بین. جب تک جہان بین پیدا نہیں ہوں گے، جہان خاروں سے نجات نہیں ملے گی. اور وہ روحیں کب پیدا ہوں گی؟ جو جہان بین ہوں. جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی. جگر خون ہو تو ہوتی ہے چشم نظر پیدا. جگر خون کرنا پڑتا ہے، پھر انسان کی نگاہ جہان بین بنتی ہے، جہان شناس بنتی ہے، کائنات و ہستی کو سمجھنے والی بنتی ہے. پھر اس کو اصول سمجھ میں آتے ہیں، پھر اس کو سنن اللہ کی سمجھ میں آتی ہیں، پھر اس کو اللہ کے قوانین سمجھ میں آتے ہیں. پھر وہ اس جہان کو دیکھتا ہے اور پھر جہان پہ خوش ہوتا ہے. بے جہان خرم ازانم کہ جہان خرم ازوست. پھر وہ دیکھتا ہے یہ کائنات کتنی حسین و زیبا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جہان کسی اور ہستی کی انجینئرنگ ہے، کسی ہستی کی ڈیزائننگ ہے، کسی ہستی کا نقشہ ہے، کسی کی ذات کا پرتو ہے، کسی کی تجلی ہے. یہ جہان کسی کے حسن کی تجلی ہے، کسی ساقی کے رخ کا ایک جلوہ ہے جو جام میں پڑا ہے اور یہ نظام ہستی وجود میں آیا ہے. خب جہان بین کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی حسین ہے یہ جہان، یہ نظام ہستی. یک فروغ رخ ساقی کے برجام افتاد. یہ کیا ہے؟ سارا جہان کیا ہے؟ یہ ساقی کے یک فروغ رخ ساقی، یہ ساقی کے رخ، ساقی کے چہرے کا ایک فروغ ہے، ایک جلوہ ہے چھوٹا سا جو جام پہ پڑا اور یہ سارا نظام وجود میں آ گیا ہے. بے جہان خرم ازانم کہ جہان خرم ازوست. پھر انسان اس کائنات میں اپنا مقام تلاش کرے، جستجو کرے. یہ کائنات بھی اصولوں کے تحت ہے، اس کے کائناتی اصول ہیں الہی، انہی کے تحت ہے. یہ کائنات کا حافظہ بہت قوی ہے. ذرہ کائنات اللہ کے اصولوں کو بھولتا نہیں ہے. ایک ذرہ جہان کا، آپ اس زمین کو چیریں، پہاڑوں کو چیریں اور اس آخری ذرے تک پہنچے. قدیم سائنسدان جس کو کہتے تھے ایٹم، ایٹم اس وجہ سے کہتے تھے کہ ٹوٹتا نہیں تھا، ان سے زور مارتے تھے بہت، جسم کو توڑتے 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 ایک ایسے ذرے پہ جا پہنچے جو نہیں ٹوٹتا تھا ان سے. لہٰذا اس کا نام انہوں نے رکھا ایٹم، یعنی نہ ٹوٹنے والا. زور مارا ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن بعد والے نئے سائنسدانوں نے توڑ لیا، اس کو توڑ بھی دیا اور توڑ کے بے شعوروں کو دے دیا. بے شعوروں نے اسے تباہی زیادہ مچانا شروع کر دی. لیکن آپ اس دید سے جائیں، ایٹم تک جائیں اور اس کے اندر جائیں، آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، اطاعت. اطاعت یعنی الہی اصولوں کی مکمل پیروی، مکمل 100% پیروی. ہر چیز کائنات کی ذرہ یا کہکشان
کہکشان مطیع محض ہے الہی اصولوں کی، اور ذرہ کائنات مطیع محض ہے، اطاعت پذیر ہے۔ ایک ذرہ برابر، منہ برابر قانون خدا سے دائیں بائیں نہیں ہوتا، دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ عظیم الجثہ موجودات جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہیں، اتنے عظیم کائنات کے بعض حصے ہیں ناشناختہ، اور یہ ذرات جن کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک دنیا ہے، یہ ایک کائنات ہے، یہ ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ نظام اللہ نے بنایا، انسان پیدا کیا، اپنا خلیفہ پیدا کیا۔ اس مطیع کائنات کے اندر ایک عجیب و غریب مخلوق خدا نے پیدا کی۔ فرشتوں نے اسی وقت کہا تھا گڑبڑ کا امکان ہے، حالات خراب ہو جائیں گے۔ اس پرسکون کائنات، مطیع کائنات میں جو الہی اصولوں کے مطابق چل رہی ہے، ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس میں خدا نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان بنا رہے ہیں۔ ملائکہ باخبر تھے حالات سے، کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، فاسد کو، مفسد کو، ویسفک الدماء، اس خون خرابہ کرنے والے کو خلیفہ بنا رہے ہیں، اسے پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تو نظم کائنات میں بھی خلل ڈال دے گا، فاسد ہے، فساد کرے گا۔ یفسد فیہا، آپ کائنات میں اسے بھیج رہے ہیں، یہ کائنات میں ہی فساد کرے گا جا کر۔ اور یہ بہت اہم سوال تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکذیب نہیں کی، جھٹلایا نہیں فرشتوں کو کہ اے فرشتوں غلط کہہ رہے ہو، بلکہ فرمایا کہ بھلے جو کچھ آپ کہہ رہے ہو، جس پہلو کو دیکھ کے کہہ رہے ہو وہ درست، لیکن ایک اور پہلو ہے انی اعلم ما لا تعلمون، ایک اور نقطہ ہے جسے تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں اس کو، اس کی خاطر اس کو پیدا کر رہا ہوں۔ یہ بھی دلچسپ نظام ہے اللہ کا۔ اس کے لیے خدا نے پھر قانون بنائے، کائنات کے لیے قانون بنائے، اس کائنات میں انسان بنایا، انسان کے لیے دوبارہ قانون بنائے، دوبارہ ضابطے بنائے۔ ان کو تشریعی سنن کہا جاتا ہے، وہ کائناتی سنن ہیں، یہ انسانی نظام کے لیے الہی قوانین ہیں۔ اللہ نے یہ ضابطے بنائے جن کے تحت نظام بشر چلنا ہے، نظام بشر جس کے مطابق ادارہ ہونا ہے۔ ان کو کہتے ہیں قوانین تشریعی۔ ان میں اور کائناتی اصولوں میں یہ فرق ہے کہ کائناتی اصول کائنات کے ہر ذرے نے اپنائے ہیں اور وہ مجبور ہیں ان کو اپنانے پر، اختیار نہیں ہے۔ یہ نہیں انہیں اختیار دیا گیا کہ آپ مرضی ہے ان قوانین کے چلو یا نہ چلو۔ اور ان کے لیے ایک طرح کے قوانین ہیں، سارے دو طرح کے نہیں ہیں۔ انسان کے لیے اللہ نے دو طرح کے قوانین بنائے ہیں، چونکہ انسان کو اختیار دیا ہے، انسان بنایا ہے کائنات میں، اور یہ تاج انسانیت اس کے سر پہ رکھا ہے، ظلوم و جہول کے سر پر۔ انسان ہے صاحب اختیار و صاحب ارادہ و صاحب مشیت ہے انسان، اس لیے دو طرح کے قانون بنائے ہیں۔ وہ قوانین جو انسان کو مقصود خلقت تک پہنچاتے ہیں، نجات دہندہ ہیں انسان کے لیے، اور وہ قوانین جو انسان کو مقصود خلقت سے دور لے جاتے ہیں، ہلاک کنندہ ہیں انسان کے لیے۔ کائنات کے لیے فقط ایک طرح کے قوانین ہیں، دو طرح کے نہیں ہیں۔ قوانین ہلاکت نہیں بنائے، چونکہ اختیار نہیں دیا کائنات کو۔ کائنات ایک نظام جبر کے تحت چل رہی ہے، جبر جو کائنات کا حصہ ہے، چونکہ کائنات علت و معلول کے نظام کے مطابق ہے، سبب و مسببات کے قانون کے تحت ہے، اس وجہ سے قانون علیت وہاں پر حکم فرما ہے اپنے تمام لوازمات اور تقاضوں کے ساتھ۔ لیکن انسان کے اندر ارادہ آ گیا ہے، اختیار آ گیا ہے۔ صاحب اختیار کے لیے ہمیشہ دو قانون بنائے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی قانون بنائے انسان کے لیے اسے دو ضابطے بنانا پڑیں گے، دو قانون بنانا پڑیں گے۔ ایک قانون یہ کہ اگر یہ کام کرو گے یہ نتیجہ نکلے گا، اور اگر ایسے نہ کیا، اس کے برعکس کیا، الٹ کیا،
یہ نتیجہ نکلے گا۔ انسانی قوانین کی یہ خوبی ہے، وہ خصوصیت ہے کہ دو شقوں میں، ہر قانون دو شقوں میں بنانا پڑتا ہے۔ اگر ایک شق بنائیں ناقص ہے، قانون ادھورا ہے، کامل نہیں ہے، یعنی اس میں ارادہ انسان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اگر صرف ایک شعبے کا قانون بنایا جائے، وہ دوسرا شعبہ مد نظر نہ رکھا جائے، یعنی انسانی ارادے کو چھوڑ دیا گیا ہے، نظر انداز کر دیا گیا ہے، جو قانون سازی کی روح کے خلاف ہے۔ یہ قوانین الہی اللہ تعالیٰ نے جس طرح قوانین کائنات قرآن میں ذکر کیے ہیں، وہی قوانین کائناتی قوانین کی طرح انسانی ضابطے و انسانی قوانین و اصول وہ بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں، اور ان کو سنن کہا ہے۔ سنن یعنی طریقے ثابت اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے جن کے مطابق حیات بشری چلنی ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ قوانین انسان کی زندگی کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ریل کی پٹڑی ہوتی ہے۔ ریل کے چلنے کے لیے اس کو پٹڑی کی ضرورت ہے، ثابت، کہ جس پٹڑی پہ ریل چڑھے گی اسی پہ اس کو آگے جانا ہے، اسی انجام پہ اور اسی اسٹیشن اور پلیٹ فارم پر اسے پہنچنا ہے۔ اللہ کے قوانین اس طرح سے انسان کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں، ریل کی پٹڑی کی طرح ثابت و راسخ۔ انسان کو اختیار ہے کہ اس پٹڑی پہ چڑھے یا اس پٹڑی پہ چڑھے، لیکن آگاہ ہو کر، دیکھ کر کہ جس پہ چڑھ گیا انجام وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ انجام کے عموماً اس شعبے سے لا علمی اور لا بلدی، لا تعلقی نے انسان کو گمراہ کیا ہے۔ ایک بڑی تعداد انسانوں کی گمراہ انسانوں کی، ان کی گمراہی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ قوانین خدا میں دو طرح کے سوء ظن رکھتے ہیں۔ ایک تبدیل ہو سکتے ہیں، دوسرا تحویل ہو سکتے ہیں۔ تبدیل و تحویل یہ دو شبہے، دو غلط فہمیاں، دو سوء ظن، دو جہالتیں انسان کے اندر ہیں قوانین خدا کے بارے میں، کہ یہ قانون خدا کے بدل بھی سکتے ہیں، اور ان پر راسخ ایمان ہے انسانوں کا، یا انہیں یہ ایمان دیا گیا ہے، انہیں اس بات کی طرف تلقین کی گئی ہے، جس تلقین کو انہوں نے قبول کیا ہے وہ مانا ہے۔ گمراہی میں سب سے بڑی ایک وجہ گمراہی کی یہ تحویل و تبدیل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون انسان کے بنا کر پھر فرما دیا واضح طور پر، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ نہ اس میں تبدیل ہے اور نہ اس میں تحویل ہے۔ تبدیل و تحویل دونوں ممنوع ہیں۔ بس آپ طے کر لو کہ یہ ثابت قوانین ہیں اللہ کے، جو بھی تم نے اپنائے انجام تمہارا وہی ہوگا۔ ان قوانین میں سے کچھ پہلے بیان کیے ہیں، اور جو رہ گئے تھے انشاءاللہ اب اس فرصت میں ہم ان آنے والی شبہ مبارک میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے و عنایت خداوند تبارک و تعالیٰ سے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔